دوستوں ونٹر سیزن آ چکا ہے اور اگر آپ کی پریگنینسی چل رہی ہے تو پھر آپ یہ ضرور جاننا چاہیں گی کہ ونٹر سیزن کے جو فروٹس ہوتے ہیں وہ آپ کی پریگنینسی میں کس حد تک سپورٹیو ہوتے ہیں اور کب کن خواتین کو جو پریگنینسی میں ہے انہیں جوسز بنا کے پینا نقصان دے سکتا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ونٹر جو فروٹس ہوتے ہیں جس میں کینو ہے، موسمی ہے، نارنگی ہے اور گریپ فروٹس ہیں، انگور ہے، تو کیا اس طرح کے جوسز جو ہیں وہ بہتر رہتے ہیں یا ان کو ڈائریکٹ کھانا بینیفیشل رہتا ہے؟ اور اگر آپ کی پریگنینسی نہیں ہوئی ہے اور آپ کنسیو کرنا چاہ رہی ہیں تو کس حد تک آپ یہ پھل کھا سکتے ہیں؟ میں ہوں ڈاکٹر ہیرا اور اس چینل پر پریگنینسی ایشوز کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کرتی ہوں۔ ڈیورنگ ونٹر کیا ہوتا ہے کہ جو پھل ہوتے ہیں یہ یوزولی کنسیڈر کیا جاتا ہے، یہ چیز مانی جاتی ہے کہ سردیوں میں اگر کھانسی ہے تو یہ پھل نہ کھائے جائیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کھانسی ہے اور سردی لگ رہی ہے، زکام کی کنڈیشن ہے، تو آپ ان پھلوں کا استعمال اس کے ٹائم کو چینج کر کے کھا سکتی ہیں، کیونکہ اگر نیچر نے یہ پھل سردیوں میں دیے ہیں جو کہ آلریڈی ٹھنڈے تاثیر کے ہوتے ہیں تو اس میں نیچر کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ تو ڈیورنگ ونٹر سیزن اگر آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی کی کنڈیشن ہے تو آپ ان پھلوں کا استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بدل دیں گی، تھوڑا سا ڈائٹ میں اس کی روٹین میں چینج کر کے آپ نزلہ، کھانسی، بخار سے بچ سکتی ہیں۔ یہ جو کھٹے پھل ہوتے ہیں جو سردیوں میں ونٹرز میں آتے ہیں، اس کو کھانے کا جو بہترین وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوپہر کا ٹائم، آفٹرنون ٹائم پر آپ یہ کھا سکتی ہیں۔ دن میں 11 بجے، 12 بجے سے لے کے شام 3 یا 4 بجے تک آپ بہتر طریقہ ہے اس کے استعمال کرنے کا۔ اگر آپ اس ٹائم پر یہ پھل کھاتی ہیں تو پھر آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی نہیں ہوگا۔ جو لوگ رات میں یہ جو موسمی پھل ہوتے ہیں، کینو، مالٹا، انگور، جتنے بھی فروٹس ہوتے ہیں، اگر یہ رات میں کھائیں گے تو پھر آپ کو نزلہ، کھانسی یا گلا خراب ہونے کی کنڈیشن ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کیا پریگنینسی میں یہ فروٹس آپ کے لیے فائدہ مند ہیں اور کب ان کو نہیں کھانا؟ تو جی بالکل، اس کے اندر وائٹامن سی بہت اچھی اماؤنٹ میں ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی پریگنینسی ہے آپ کی، چاہے وہ کوئی سا بھی مہینہ چل رہا ہو، کوئی سا بھی ویک چل رہا ہو، آپ یہ آسانی سے کھا سکتی ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، دن کے ٹائم پہ کھائیے۔ لیکن وہ خواتین جنہیں گیسٹیشنل ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوئی ہے کسی بھی وجہ سے، جو یوزولی ڈیورنگ پریگنینسی آپ کے چوتھے یا 5ویں مہینے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس سے ڈائگنوز ہو جاتی ہے، اگر آپ کو دوران حمل شوگر ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کا جوس نہیں پئیں۔ ان سب کا گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ان خواتین کے لیے بھی بہتر ہے کہ جو جنہیں شوگر ہو گئی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو جوس کی فارم میں لیتی ہیں جس میں اس کا پلپ علیحدہ کر دیتے ہیں اور اس کو اسٹرین کر کے اگر آپ پیتی ہیں تو یہ سمپل آپ کے باڈی کے اندر صرف شوگر جا رہی ہے، یہ غذائیت سے بالکل خالی ہوتا ہے، ایمٹی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو کھاتی ہیں تو آپ اس کو پلپ کے ساتھ کھائیے اور اس کو جوس نکال کے نہیں پینا آپ کو۔ اگر آپ اس کا جوس نکالتی ہیں تو جو پلپ ہوتا ہے وہ بھی اس کو ایڈ کر کے آپ کو پینا ہے۔ اس میں جو انگور ہے اس کا گلائسیمک انڈیکس تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، ادروائز جو اورنجز ہیں اور گریپ فروٹس آپ آسانی سے اس کو استعمال کر سکتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو وائٹامن سی ہوتا ہے یہ آپ کے جسم کے اندر وائٹامن ڈی کو ایبزارب کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ سردیوں میں کیا ہوتا ہے ونٹر سیزن میں، کیونکہ اتنی زیادہ دھوپ کی سینک نہیں لے رہی ہوتی ہیں آپ، وائٹامن ڈی لیولز کم ہو جاتے ہیں سب لوگوں میں، تو نیچر نے اس کا توڑ اس طرح نکالا کہ کیلشیم رچ ڈائٹ نیچر نے، جو فروٹس ہوتے ہیں وہ نیچر نے دی، جس میں اگر آپ یہ کھاتی ہیں تو آپ کی تھوڑی بہت بھی جو وائٹامن ڈی ہے اس کو ایبزارب ہونے میں ہیلپ ملتی ہے۔ تو اوورآل اگر دیکھا جائے، اگر آپ کنسیو کرنا چاہ رہی ہیں، بیبی پلان کر رہی ہیں، تو آپ ان فروٹس کا استعمال زیادہ کیجیے، کیونکہ اس کے اندر فائبر بہت اچھی اماؤنٹ پہ ہوتا ہے جو آپ کی گٹ ہیلتھ کو اچھا کرتا ہے۔ اگر آپ فائبر رچ ڈائٹ لیتی ہیں تو اگر آپ کی گٹ ہیلتھ اچھی ہوتی ہے، آپ کانسٹیپیٹڈ نہیں رہتی ہیں، آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہوتا، تو پھر آپ کی جو باقی ہارمونز ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے ورک کرتے ہیں۔ اگر آپ کنسیو کرنا چاہ رہی ہیں اور اگر آپ کو پی سی اوز ہے تو پی سی اوز والوں کے لیے یہ فروٹس بہت بہترین رہتے ہیں، کیونکہ اس کا جو گلائسیمک انڈیکس ہے وہ بہت کم ہے۔ اگر لو گلائسیمک انڈیکس فوڈز اگر آپ یوزولی اپنی ڈائٹ میں شامل کرتی ہیں تو آپ کو کیلشیم بھی ملے گا، فائبر بھی ملے گا، لیکن آپ کا بلڈ شوگر لیول ہائی نہیں ہوگا، جو کہ پی سی اوز میں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پی سی اوز ہے اور اگر آپ ونٹرز میں کنسیو کرنا چاہتی ہیں تو اس کے ساتھ آپ جو ایپریکاٹس ہوتی ہیں، آلمنڈز ہوتی ہیں، اس کا بھی استعمال کریں، کیونکہ آلمنڈز اور ایپریکاٹ کے اندر پروٹین بہت اچھی اماؤنٹ میں موجود ہوتا ہے۔ تو سٹرس فروٹس اور
پروٹین کا کمبینیشن جو ہوتا ہے وہ بہترین رہتا ہے آپ کی باڈی کے جو ہارمونز ہوتے ہیں اس کو ریگولیٹ کرنے میں۔ آخر میں ایک بونس ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز کے سمٹمز ہیں، جو یوزولی آپ کو فریکوینٹ یورینیشن ہوتی ہے، بلڈ ویژن دکھ سکتا ہے، آپ کو کھانے کے بعد بھی جو ہے وہ تھکاوٹ کا احساس رہے گا، تو اگر یہ سمٹمز ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہو، جو یوزولی آپ کو ڈیورنگ پریگنینسی تیسرے یا چوتھے یا پانچویں مہینے بھی ڈائگنوز ہو سکتی ہے۔ یہ ان لوگوں میں ہوتی ہے کہ جنہیں پہلے پریگنینسی سے پہلے پی سی اوز رہا ہو، تو وہ لڑکیاں جنہیں پی سی اوز کے ٹریٹمنٹ کے بعد جنہوں نے کنسیو کیا ہے تو ان کے گیسٹیشنل ڈائبٹیز میں پڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا کریں، سمپل سا ایک ٹیسٹ کروا لیجئے جس کا نام ہے HbA1c ٹیسٹ۔ یہ ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جو گیسٹیشنل ڈائبٹیز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ سمپل سا بلڈ ٹیسٹ ہے جو پچھلے 3 مہینے کی ڈائبٹیز یا شوگر لیولز کو آپ کے جسم کے اندر جو بلڈ اسٹریم ہے اس کے بارے میں بتائے گا۔ تو یہ ایک ڈیٹیل ٹیسٹ ہوتا ہے جو صرف اس وقت کی نہیں بلکہ پچھلے 3 مہینے 3 منتھس کی جو ہسٹری ہوتی ہے وہ آپ کو دیتا ہے۔ اگر آپ کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے تو پھر آپ کو جو ڈاکٹر ہے، آپ کی گائنالوجسٹ ہے، یہ کچھ میڈیسنز دے گی جو آپ کو لینی ہوں گی، کیونکہ جو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہوتی ہے اس میں عورتوں میں آپریشن کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں، اور جو بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تھوڑے رسک فیکٹرز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے، اور پریگنینسی کے حوالے سے اگر آپ کوئی ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں، کوئی کویسچن ہے وہ کرنا چاہتی ہیں تو کامنٹ باکس میں کر سکتی ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ اسٹے بلیسڈ۔